ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی. کس طرح سودا کیا بھائیوں نے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خریدار تھا مالک بن داران، وہ کس طرح لے کر گیا اس کے غلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، پھر ان پر کس طرح سے اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی گرفت میں وہ آئے، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ دور ہوئی. اب یہ قافلہ جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے. اب یہ مصر کی طرف رواں دوا ہے قافلہ چلتے چلتے مصر کے شاہراہ پر ایک شہر پڑتا تھا، شہر بیسان. وہاں پہ یہ قافلہ پہنچا. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے سورج کی طرح چڑھا ہوا تھا. دور سے لوگوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اور اس کے اگلے اونٹ پر کوئی نوجوان بچہ ہے جو اپنے حسن میں بے مثال ہے. سورج کی طرح اس کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گئے. یہ جو شہر تھا یہ مصوروں اور بت تراشوں کا شہر تھا. یہاں کے لوگ تصویر بناتے تھے اور پتھروں کو تراش کے بت بناتے تھے. تو انہوں نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی تصویر بنائی اور پتھروں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نقشہ بنایا. اور معاذ اللہ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ پوجا کرنے لگے، اور یہاں تک کہ 3 دن یہ قافلہ وہاں پہ رہا. روایت میں آتا ہے کہ 1000 سال تک یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوجا کرتے رہے. پھر یہ قافلہ جو ہے آگے بڑھا. دوسرا شہر آیا، شہر طابلستان. وہاں پہنچ کر یہ لوگ جب آگے بڑھے تو وہاں کے شہر کے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، حیران ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے آپ کا حسن تو بے مثل و بے مثال ہے. اور پوچھا ان سے کہ انسان جس کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے پیدا کیا ہے. تو لوگوں نے کہا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو کلمہ پڑھایا، اور تقریباً 4000 لوگ تھے وہ جن کو کلمہ پڑھایا، اور ان کو جو ہے اسلامی دینی باتیں، اور آپ نے ان کو تعلیم فرمائی. آپ کی تبلیغ سے 1000 سال تک یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے صحابی بن کے انہوں نے زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی شان دیکھیے. حسن یوسف ایک ہے، نگاہیں الگ الگ ہیں. پہلے شہر والوں نے دیکھا تو کفر میں مبتلا ہو گئے، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. لیکن دوسرے شہر والوں نے دیکھا تو ایمان والے ہو گئے. نگاہ کی بھی کئی قسمیں ہیں، 20 قسم ہیں نگاہ کی. یہ پہلے شہر والوں نے نگاہ طغیانی سے دیکھا تھا، اسی لیے کافر ہو گئے. دوسرے شہر والوں نے نگاہ ایمان سے دیکھا تھا، مومن ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے غضب کی نگاہوں سے دیکھا تھا. خریدار نے، مالک بن داران نے عقل کی نگاہ سے دیکھا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے شفقت کی نگاہ سے دیکھا تھا. زلیخا نے جو ہے محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا، عبرت کی نگاہ سے دیکھا تھا. الغرض یہ کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو جس نگاہ سے دیکھا ویسا اس نے پھل پایا. اب یہ قافلہ جو ہے یہاں سے چلا اور شہر قدس میں جا کے ٹھہرا. شہر قدس کا دوسرا نام شہر جشن بھی ہے. یہاں کے بارے میں آتا ہے کہ شہر کے بادشاہ کو خواب دکھایا گیا تھا
کہ تیرے شہر میں مخلوق میں بہترین شخص آ رہا ہے، تو اس کا استقبال کر۔ امیر نے بیدار ہو کر دعوت اور استقبال کا انتظام کیا۔ جب قافلہ آیا تو امیر شہر نے کچھ لوگوں کے ساتھ استقبال کیا اور دعوت کی، سب لوگوں کی، قافلے والوں کی عزت افزائی کی۔ مالک بن دعران حیران ہے، اس سے پہلے بھی میں اس شہر سے گزرا، کبھی میری ایسی عزت نہیں ہوئی۔ وہ سمجھ گیا ہو نہ ہو یہ ساری عزتیں اس غلام کی وجہ سے ہے، اس بچے کی وجہ سے ہے، یہ ساری کی ساری عزتیں اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ادھر امیر شہر شکل پاک کو دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ جن کے بارے مجھے بتایا گیا ہے کہ مخلوق میں سب سے بہترین آنے والے ہیں، یہ وہی شخص ہے، مگر کسی کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ اپنا خواب ظاہر کرو، کسی کو بتایا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلا کھانا 9 دن کے بعد آپ نے اسی شہر میں کھایا۔ 9 دن تک آپ نے جو ہے کھانا نہیں کھایا تھا، تو خواب میں بتایا گیا کہ کھانا کھلاؤ، تو آپ نے جو ہے پہلا کھانا جو ہے آپ نے یہیں پہ کھایا۔ بادشاہ نے سب کے لیے تو الگ الگ مختلف کھانے کا انتظام کیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہلکا کھانا رکھا گیا، یعنی دودھ اور چاول۔ یہ جو ہے آپ کے سامنے صرف یہ کھانا رکھا گیا، کیونکہ یہ بھی اشارہ ملا تھا کہ ان کو جو ہے ان کی ابھی آزمائش چل رہی ہے، چلے کے دن چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص دن ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا، تو آپ کوہ طور پہ جب آپ گئے تو 40 دن کا چلہ آپ کو کروایا گیا تھا، تو یہاں پہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا چلہ چل رہا تھا۔ تو چلے کے دوران جو ہے مخصوص غذائیں کھائی جاتی ہے، ہر ایک غذا نہیں کھائی جا سکتی۔ الغرض یہ کہ بادشاہ نے پھر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو سے ملاقات کی اکیلے میں، اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں وہ ہوں جس کا تجھ کو استقبال اور دعوت کا حکم ہوا ہے۔ وہ حیران ہوا کہ تم کو میرے خواب کا کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا میرے رب نے، جس نے تجھ کو میری خبر دی تھی، مجھے میرے رب نے بتایا۔ اس نے عرض کی مجھ کو نصیحت کیجیے اور کچھ حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تو بھی مسلمان ہو جا اور سارے شہر کے بت خانے توڑ دے۔ تو وہ شخص جو ہے مسلمان ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیت اختیار کی، سب بت خانے توڑ دیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس بادشاہ کے گھر میں داخل ہوئے تو امیر کے ایک خصوصی بت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا اور گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان تھی۔ مالک بن دعران اور قافلے والوں کی عقل میں کچھ نہ آیا، کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ یہاں پہ بھی یہ قافلہ جو ہے 3 دن رہا، پھر یہاں سے قافلہ روانہ ہو کر شہر اسقلان میں پہنچا۔ وہاں کے بادشاہ کو کسی طرح اطلاع پہنچی کہ ایک بہت خوبصورت غلام مصر میں بکنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ میں جبراً قافلے والوں سے اس کو چھین لوں گا۔ اس ارادے سے 1000 سپاہی لے کر شہر کے دروازے پر آیا، مگر سپاہیوں کو صرف یہ بتلایا تھا کہ شہر کا دورہ کرنے جانا ہے۔ جب وہ دروازے پر آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو حسن کی چمک کی تاب نہ لا سکا، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ لشکریوں کو اس کی فکر لگ گئی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ قافلہ شہر میں داخل ہوا، 3 دن ٹھہرا اور پھر وہاں سے مصر کو چل گیا۔ یہ جو بادشاہ تھا بے ہوش ہوا، 3 دن تک اس کو ہوش ہی نہیں آیا، لذت ایسی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ پھر یہ قافلہ یہاں سے شہر عریش پہنچا، وہاں 2 دن ٹھہرا، پھر دریائے نیل کے کنارے وہاں مالک بن دعران نے جن غلاموں کو فروخت کرنا تھا ان کو غسل کرایا، اور بھی غلام اس کے ساتھ تھے، تو یہ فروخت کرنے کے لیے جا رہا تھا غلاموں کو، سب کو غسل کرایا، کپڑے پہنائے، اور سب میں آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین لباس پہنایا، سر پر موتیوں کا تاج رکھا۔ آج حسن یوسفی کی آب و تاب ایسی تھی کہ مالک بن دعار کو بھی دیکھنے کی تاب نہیں تھی، وہ بھی دیکھ نہیں پا رہا تھا، مغلوب ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں جھکے جا رہا تھا، یہاں تک کہ بازار مصر میں دوسرے دن صبح کے وقت تک عجیب آب و تاب سے حسن جہاں تاب جلوہ افروز ہوا۔ مصر میں پہلے ہی شہرت ہو چکی تھی کہ عظیم غلام بکنے کے لیے آیا ہے،
مالک بن دعاران مسرور تھا، خوش تھا کہ آج اس کے نام کے ڈنکے جو ہے مصر کی گلی کوچوں میں بج رہے ہیں۔ بیچنے والا وہ ہے جس نے 50 سال اس غلام کا انتظار کیا ہے، اور بکنے والا شہنشاہ حسن و جمال ہے، تو پھر خریدار کیسا ہوگا؟ خریدنے والا بھی پھر کیسا ہوگا؟ کس کی ہمت تھی جو قیمت لگائے حضرت یوسف علیہ السلام کی؟ سودا یوسف کا ہونا ہے، قسمت مالک کی کھلی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی آمد مصر میں ہوئی تو پرندے چہچہانے لگے۔ لوگوں کو قدرتی طور پر اتنی خوشی تھی کہ لوگوں نے رات کا کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، لوگ کھائے نہیں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنا ہے، کیونکہ پہلے ہی سے ہی شہرت حضرت کی ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چرچے جو ہے وہ پہلے ہی تھے۔ صبح کے وقت سب لوگ مالک کے دروازے پر آ گئے، یہ مالک کے دروازے پر آ گئے، لاکھوں آدمیوں کا ہجوم دیکھ کر وہ کیا ہوا، اپنے گھر کے چھت پہ چڑھا اور بولا اے لوگو تم کیا چاہتے ہو؟ سب نے کہا جو غلام تو لایا ہے وہ ہم کو دکھا دے، صرف ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے چرچے اتنے ہیں، ایک دیدار کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں۔ مالک نے جواباً کہا اس میں کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے تم اتنے مشتاق ہوئے ہو؟ وہ تو بالکل تم جیسا بشر ہے، انسان ہے۔ یہ جو مالک تھا وہ کافر تھا، اس نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی کو بشر کہنے لگا۔ آج بھی کچھ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے۔ یہ جو مالک تھا اس کو پسند نہیں آ رہا تھا کہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو کسی نے اس کو مشورہ دیا، لوگوں کی بھیڑ کو بھگانا چاہتے ہو، ایک کام کرو، تم غلام کے دیدار کو روکنے کے لیے اور بھیڑ کو بھگانے کے لیے غلام کو دیکھنے پر 1 دینار فی آدمی مقرر کر دو، کہ بھائی جس کو دیکھنا ہے 1 دینار دے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کرے، کہ تمہارا کوئی مطالبہ قبول نہیں کرے گا، سب چلے جائیں گے۔ مالک نے اس ارادے سے اعلان کر دیا کہ فی کس 1 دینار ٹکٹ لگے گا۔ ہجوم نے کہا ارے بیوقوف تو دروازہ تو کھول، تو نے بہت تھوڑا سا ٹکٹ لگایا ہے۔ اس وقت کے 1 دینار 200 درہم کی قیمت تھی، 200 درہم قیمت کا 1 دینار آتا تھا، جبکہ اس نے 20 کھوٹے درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، 32 یا 20 درہم میں اس نے خریدا تھا، اور 200 درہم کا 1 دینار جو ہے آتا تھا۔ 1 دینار کتنے کا ہوتا ہے؟ 1 دینار تقریباً 4.5 گرام سونے کا ہوتا ہے۔ آج کے اعتبار سے اس کی قیمت پہنچتی ہے تقریباً 25,000 روپے۔ 25,000 روپے یعنی 25,000 روپے قیمت لگی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، ان کا دیدار کرنے کے لیے۔ ابھی یہ لوگ جو ہے مالک بن دعاران اور اس کے جو ساتھی تھے مشورہ کر رہے تھے کہ دیکھو ہم نے تو ان کو 20 میں خریدا، 20 یا 32 درہم میں خریدا، اور ہم نے ان کی قیمت 1 دیدار کی لگائی کتنے؟ 1 درہم۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ 6 لاکھ دینار کا ڈھیر دروازے پہ لگ گیا، لوگوں نے دور دور سے دینار پھینک کے مارے۔ وہ جب دینار کو بعد میں گنا گیا 6 لاکھ دینار جمع ہو گئے تھے۔ 25,000 کے اعتبار سے آپ اندازہ لگائیے کتنے پیسے اس کے پاس جمع ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی شان کے قربان جائیے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں آپ کے بھائیوں نے بھیج ڈالا، پھر آپ کو غلام بنا کے رکھا گیا، پھر جو ہے غلام نے کیسے کیسے آپ کے ساتھ سلوک کیا، لیکن آج اللہ نے آپ کو ایسا مرتبہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کی ایک جھلک کے لیے لوگ دیوانہ وار جو ہے دیکھنے کے لیے چلے آ رہے تھے۔ مالک کے حکم سے خدام نے لوگوں کو باہر نکالا، سب لوگ جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے۔ دیکھ رہے ہیں لوگ، سب مست ہے، بے ہوش ہو چکے ہیں، زائرین کو گھر سے نکال دیا گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پہ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کا یہ عالم ہے، تو قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق
جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا تو اس وقت کا کیا عالم ہوگا، اس وقت کا کیا عالم ہوگا۔ مالک یہ لوگ جو ہے 3 دن تک جو بھی دیکھتا تھا دیدار میں مست ہو جاتا تھا، ہوش نہیں رہتا تھا اس کو۔ مالک نے دوسرے دن بھی اعلان کیا کہ جو لوگ عبرانی غلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اب وہ 2 دینار لے کے آئے۔ لوگ کی بھیڑ لگ رہی تھی، مان نہیں رہے تھے۔ دوسرے دن اس نے قیمت جو ہے بڑھا دی، 2 دینار لے کے آئے۔ باقی ماندہ لوگ دوڑتے ہوئے 2 دینار لے کر آئے، 10,000 دینار جمع ہو گئے۔ دوسرے دن بھی 10,000 دینار جمع ہوئے۔ تیسرے دن پھر جو ہے مصر کے بازار میں مالک بن دعران نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے تخت لگایا کہ اب جو ہے ان کو بیچنا ہے۔ کون ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدے گا؟ بتائیے، دیکھنے کی جو قیمت لگی 1 دینار لگی، 25,000 روپے آج کے بنتے ہیں۔ اب دوسرے دن تو 2 دینار ہو گئے، 50,000۔ تو خریدنے میں کتنے لوگ آگے آئیں گے اور کون خرید سکتا ہے؟ اور خریدنے کی کیا قیمت حضرت یوسف علیہ السلام کی لگا دی جا سکتی ہے؟ کتنے میں بکے حضرت یوسف علیہ السلام؟ دنیا کا سب سے مہنگا سودا تھا، دنیا کا سب سے مہنگا سودا تھا۔ کتنے میں بکے اس کا ذکر جو ہے وہ آئندہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔